صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پلکوں کا اقبال رب کی بارگاہ میں ہے، عرض کرے گا پروردگار عالم، تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو میرا بندہ اللہ کی خوف سے روئے گا، آنسو بہائے گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ اے پروردگار، تیرے خوف سے میں نے ایک دن اتنا رویا کہ میرا کپڑا تر بتر ہو گیا، تو دریا رحمت جوش میں آئے گا اور فرمائے گا اے فرشتو، اسے ایک بال کے بعد جہنم سے آزاد کرا کر جنت میں داخل فرما دو۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ومعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ایک کتاب ہے بشر القاری بشرح صحیح البخاری، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا جن کے بازو کا درمیانی فیصلہ مغرب اور مشرق کو گھیرا ہوا ہے، اور ان کا سر زیر عرش ہے، اور دونوں پاؤں تحت السرام ہے، اور ان کے بازو کے پر اتنے ہیں جتنے روئے زمین میں مخلوق آباد ہے۔ تو سرکار کی امتیوں میں سے کوئی مرد یا عورت جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو بحکم الہی وہ فرشتہ بحر نور میں عرش کے نیچے غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو ان کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے سے فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے تا قیامت مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اور ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ اس لئے دلچسپی کے ساتھ پڑھی ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ومعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ علامہ فقہ ابو اللیث سمرقندی نے بیان کیا ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے کہ پیدائش سے لے کر اب تک وہ برابر سجدے میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے انتہائی غم زدہ، پریشان اور خوف زیادہ ہیں۔ جب وہ قیامت کے دن سجدے سے سر اٹھائیں گے تو رب کی بارگاہ میں وہ تمام فرشتے یہ عرض کریں گے، سبحانکا معبدانکا حق عبادتک، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، جیسی تیری عبادت کرنی تھی کما حق کو کر نہیں پائے۔ کیا سمجھے آپ کہ فرشتہ معصوم خطا ہے، پھر بھی رب کا خوف اتنا کہ جب سے پیدا کیا تب سے سجدے میں، اس کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کما کو تیری بات نہیں کر سکے۔ تو انسان ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ لو، تو معصوم خطا نہیں ہے، ہماری شب و روز گناہوں میں گزر رہا ہے، نہ تو ہمارے پاس روزے ہیں، نہ تو ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، نہ تو نمازیں ہیں، یہ نام کے 2 سجدے ہیں، اس کے باوجود ہم آج جنت کی ٹھیکیداری لیے بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو جنت میں چلے آؤ۔ بتائیے آج اتنے بے خوف ہو گئے، آج اتنے ہم اللہ کے خوف سے جتنا دور ہوتا جا رہے ہیں اتنا ہی گناہوں میں ہم ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اسے لوگوں
اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے. خدا کی قسم، جب جو انسان جس چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے. انسان سانپ سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن رب کا خوف وہ خوف ہے، اللہ کا خوف وہ خوف ہے. جو بندہ جتنا رب سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اب غور کیجئے، باتوں کو سمجھیے. حضرت عمر فاروق اعظم یہ خلیفہ دوم ہیں. آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. ابو بکر تو جنت دی، عمر جنت دی، عثمان جنت دی، علی جنت دی. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب آپ قرآن شریف کی کوئی آیت سنتے تھے تو اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اور آپ نے ایک دفعہ ایک تنکا کو لے کر کہا، اے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا. پھر آپ نے فرمایا، اے کاش کہ میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں ہوتا. اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی تو مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑتا. تے لوگوں بتاؤ، عمر کا یہ خوف، رب سے اتنا ڈر، عذاب کا اتنا خوف، جن کی جنتی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ علماء سنت کا موقف ہے. تے لوگوں تم اتنے بے خوف کیسے ہو گئے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیے تو نمازی بن گئے. حج کر لیے تو ہم حاجی کر کے کہو. 2 پیسے زکوٰۃ کیا دے دیے؟ اعلان کر دو. مدرسے میں 10 روپے کیا دیے؟ ہمیں رات طرف ڈنکے بجا دو. آج ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ریاض شمع سے خالی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم لیڈر ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا اگر آپ مومن ہیں خدا را تو اللہ سے ڈریے. ہر چیز کا حساب اور کتاب ہوگا. مکاشف القلوب میں مفتیان کرام بیٹھے ہیں. مکاشف القلوب میں حضرت امام غزالی نے یہ نقل فرمایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھا اور آپ کو اونگ آ گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، یہاں تک کہ آنسو کا قطرہ رسول اللہ کے چہرے نو پر گر پڑا. سرکار بیدار ہوئی، فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخرت کو یاد کر کے روتی ہوں. کیا آخرت میں گھر والے اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ کوئی اپنا پریوار اپنے پریوار کو یاد کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، آخرت میں 3 جگہ ایسی ہے کہ لوگ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو یاد نہیں کرے گا. پہلی جگہ عائشہ وہ جگہ ہے جہاں میزان عمل رکھا جائے گا، سارے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. تو اس وقت ہر کوئی یہ دیکھے گا کہ میری نیکی کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. دوسری جگہ وہ جگہ ہوگی جہاں نام اعمال دیا جائے گا تو لوگ ساری چیز کو بھول کر یہ دیکھیں گے کہ مجھے دائرے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. تیسری جگہ ایسا وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب پولیس راز سے گزرنے کی باری آئے گی. اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر رہے گا لیکن آپ خود بخود گناہوں سے بچتا چلے جائیں گے. اس لیے آج اللہ سے ڈر پیدا کیجئے. کسی کی غیبت کرنے سے پہلے اللہ کو دیکھ کر ڈریے. کسی کو ستانے سے پہلے، کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی کا مال غصب کرنے سے پہلے، کسی کی زمین ہڑپ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیجئے. رب تبارک و تعالی آپ کے ہر اعمال اور حرکات کو دیکھ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا. غور کیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کے دن نام اعمال تولے جائیں گے، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی نیکی کا پلہ کم ہو جائے گا تو فرشتے
آواز کریں گے یہ وہ شخص ہے کہ جن کی نیکوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور انہوں نے سعادت ابدی حاصل کر لی، اب اسے کبھی بدبختی نصیب نہیں ہوگی۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کی گناہوں کا پلہ زیادہ ہوگا، نیکی کم ہوگی، تو فرشتے آواز کریں گے یہ وہ شخص ہے جس نے بدبختی حاصل کی اور اسے کبھی سعادت مندی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد عذاب کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑے لیے ہوئے، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے آئیں گے اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو بلا کر فرمائے گا اے آدم اٹھئے اور جائیے جہنمیوں کو جہنم بھیج دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کے بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار کتنوں کو جہنم بھیجوں؟ تو رب کی جانب سے آواز آئے گی اے آدم 1000 میں سے 999 کو جہنم بھیج دو اور ایک کو جنت بھیجو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو اپنا عمل کا محاسبہ لو، 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔ اب غور کیجئے، آج اس کے باوجود آزانہ ہوتی رہتی ہے، ہم بستر میں سوئے رہتے ہیں، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، ہم نیکیوں سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، کار خیر میں حصہ نہیں لیتے ہیں، لوگوں کی غیبت خوری کرنے میں، چغل خوری کرنے میں، حسد کرنے میں، جلن کرنے میں، نہ جانے طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ڈاؤٹ سے کہتے ہیں جنت تو ہمارے لیے، لگتا ہے جاگیر ہے۔ اے لوگو خدا کی قسم کچھ تو اللہ کا خوف پیدا کیجئے، رشوت کھانے سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کیجئے، غیبت کرنے سے پہلے اللہ خوف پیدا کیجئے، نماز چھوڑنے سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کیجئے، کسی بھی برے کام میں جانے سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ اس لیے قرآن نے اعلان کر کے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ صحابہ کرام جب یہ سنے ہنسنا چھوڑ دیے، مسکرانا چھوڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ صحابہ کرام ہنسنا چھوڑ دیے، مسکرانا چھوڑ دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابیوں عمل کرو اور خاطر جمع رکھو، خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ کافر انسان اور جن کے علاوہ 2 ایسی مخلوقات ہیں جو تعداد میں تم سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون مخلوقات ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ یاجوج اور ماجوج ہے جو تعداد میں تم سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو، اطمینان رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو اور خاطر جمع رکھو۔ بتائیے صحابہ کرام آخرت کو دیکھ کر رو رہے ہیں، حضرت عائشہ رو رہی ہے، حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں، اور ہم آپ جو عمل سے بالکل خالی ہیں، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت عمل ہے تو ریا سما سے بھی خالی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آدم نیڈر اور بے خوف ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، ایک کتاب ہے دقائق الاخبار، مفتیان کرام موجود ہیں، دقائق الاخبار معتبر مستند کتاب ہے۔ اس میں آیا ہے کہ ایک شخص کو میزان عمل کے پاس لایا جائے گا اور اس کے عمل نامے تولے جائیں گے تو اس کا نیکی کا پلہ کم اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حکم ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دو۔ جب اس شخص کو جہنم میں لے کر فرشتے جائیں گے تو اس شخص کا پلکوں کا ایک بال رب کی بارگاہ میں ہے، عرض کرے گا پروردگار عالم تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو میرا بندہ اللہ کے خوف سے روئے گا، آنسو بہائے گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ اے پروردگار تیرے خوف سے میں نے ایک دن اتنا رویا کہ میرا کپڑا تر بتر ہو گیا، تو دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور فرمائے گا اے فرشتوں اسے ایک بال کے بعد جہنم سے آزاد کرا کر جنت میں داخل فرما دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ کبھی آپ نے رویا؟ کبھی اللہ کے خوف سے آپ روئے رات میں؟ رات کی تنہائیوں میں کبھی آپ نے گناہوں کو یاد کیا؟ کیا دن بھر میں نے کیا 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 نہیں کیا؟ اے لوگو روزانہ اپنے عمل کا محاسبہ کرو اور رات میں تھوڑا ضرور رب کی بارگاہ میں گرگرا لیا کرو۔ اور ایک کتاب ہے بدایت الہدایہ، اس میں ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، غور سے سنیے گا، بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، کہ جب جہنم کو لایا جائے گا
تو جہنم سے ہیبتناک آواز آئے گی، لوگ اس پر گزرنے سے گھبرائیں گے۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو آگ کی شدت محسوس کریں گے اور اس کی خوفناک آواز کو سنیں گے، ایسی آواز جو 500 سال سفر کی دوری سے بھی سنا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے، یہاں تک کہ یہ آگ کا شعلہ بڑھتے بڑھتے امتیہ محمدیہ کی طرف بڑھتی رہے گی تو امت محمدیہ پکار کر کہیں گی، تجھے نمازی کا واسطہ اے آگ دور ہو جا، تجھے زکوٰۃ دینے کا واسطہ اے آگ دور ہو جا، نماز پڑھنے کو آلو کا واسطہ اے آگ دور ہو جا۔ ان کہنے کے باوجود بھی آگ بڑھتی رہے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھیں گے یہ تو آگ امت محمدیہ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کریں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس پانی کو اس آگ پر چھڑک دیجئے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو آگ پر چھڑکیں گے اور چھڑکتے ہی جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا، جبرائیل یہ کون سا پانی تھا؟ تو جانتے ہیں حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے گناہگار امتیوں کے آنسو تھا، جن کے عوض رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے عوض، رونے کے عوض، خوف کے عوض، جو ڈرتا تھا جہنم کے عذاب سے، اپنے رب سے اتنا رویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنسو کو جمع رکھا، اور جب جہنم بجھنے پر نہیں آئی اور آپ نے چھڑکا مارا تو اس سے جہنم بجھ گئی۔ اے لوگو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ خدا کی قسم، آج ہم اور آپ بہت بے خوف ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں کافر کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ظالم کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مال حرب لیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں زمین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں بے عزتی کرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں یعنی حقوق انسانی کا پامال کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی نیڈار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر واقعی آپ مومن ہیں تو اللہ کا خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے، اللہ سے لیکن آپ کو ڈرنا چاہیے۔ اور جانتے ہیں اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ جن کے اندر جتنا دین کا علم ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے۔ علماء اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، حافظ قرآن علماء سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ قرآن میں آیا، قد جاءکم یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس ایک رب کی جانب سے نصیحت آئی۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کو نصیحت کہا گیا، قرآن کو ہدایت بھی کہا گیا ہے، قرآن میں شفا یہ بھی کہا گیا ہے، اور قرآن رحمت یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن اس میں قرآن کو نصیحت کہا گیا کہ تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی۔ جانتے قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت، چھونا عبادت، ان کا دیکھنا عبادت، ان کی ہر چیز عبادت ہے۔ تو جو بھی حافظ قرآن ہوتا ہے، دینی تعلیم سیکھتا ہے، عالم بنتے ہیں، تو لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، یہیں تک بس نہیں، حافظ قرآن کے بارے میں یا قرآن کے متعلق صرف 2 حدیث آپ سن لیجئے، ٹائم بہت کم ہے، یعنی علماء کثیر تعداد میں ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ غور کیجئے، کس کی طرح ہے؟ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ آیا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو یہ حفاظ کرام ہے، جس نے قرآن سیکھا پھر دوسروں کو سکھائے، تو یہ لوگوں میں بہترین شخص ہوئے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے،
اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل بدلتے رہتا ہے، زنگ آلود ہوتے رہتا ہے. جیسے لوہا میں پانی لگنے سے جنگ آلود ہو جاتا ہے، ویسے دل. تو عرض کیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم اس جنگ کو ہم کیسے دور کریں؟ قال کثرتا ذکر الموت تلاوت القرآن. سرکار نے فرمایا اگر جنگ کو دور کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کو یاد کرو. تو آپ کئی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں اور کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اپنا جائزہ لیں. قرآن عظیم کے بارے میں آیا کہ قرآن عظیم یہ وہ کتاب ہے کہ انسان تو انسان، شیطان رجیم بھی اس کی طاقت اور قوت کا اعتراف کرتا ہے. شیطان رجیم، آپ غور کیجئے، قرآن کی طاقت اور قوت کا یہ بھی معترف ہے. ایک حدیث پاک بغور سماعت کیجئے، حدیث لمبی ہوگی مگر زیادہ وقت نہیں لگے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک میں فطرانہ کے مال کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا اور کہا ابو ہریرہ اس مال کی حفاظت کرو، کوئی چور آئے گا تو چوری کر کے لے کے چلا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار کے فرمان کے مطابق میں مال کی حفاظت کے لیے متعین ہو گیا تو دیکھا کہ ایک شخص جھولا لے کر چپکے آگے بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ گلہ چوری کرنے کے لیے آتا ہوگا، تو میں اور مستعد ہو گیا. قریب دیکھا تو لپالپ گلہ بھر رہا ہے. تو میں نے پیچھے سے پکڑا اور کہا اب تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے کر حاضر کروں گا. تو اس شخص نے کہا اے ابو ہریرہ میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی اور بغیر کچھ بات بتائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ، اے ابو ہریرہ کل رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بات تو میرے اور شخص کے درمیان تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات کیسے خبر ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ پھر اسے حفاظت کرنا، وہ شخص پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اچھا اب اگر یہ آیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں ضرور پکڑ کر سرکار کے بارگاہ میں حاضر کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مال کی حفاظت کے لیے بیٹھ گئے. تو آپ نے دیکھا پھر وہی شخص جھولا لیے ہوئے آ رہا ہے اور لپالپ گلہ بھر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ پیچھے سے گئے اور پکڑا اور کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا. تو اس شخص نے پہلے دن سے زیادہ اور مجبوری بتائی اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، ہمارے بال بچے بھوکے، یعنی پہلے سے اور زیادہ اس نے مجبوری بیان کی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب پھر میں سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا بغیر بتائے ہوئے فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کل رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بات تو ہمارے اور چور کے درمیان کی ہے، مگر رسول اللہ تک یہ بات کیسے پہنچ رہی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا. سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر اسے حفاظت کرنا، وہ شخص پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سرکار نے فرما دیا کہ پھر آئے گا تو یقیناً وہ ضرور آئے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پہلے دن سے اور زیادہ مستعد ہو گئے کہ آج اگر آئے گا چھوڑوں گا نہیں. پھر وہ شخص دیکھا وہی شخص جو کل آیا تھا پھر آیا اور لپالپ گلہ بھر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی حفاظت کے پھر رہے تھے. آپ پیچھے سے گئے اور آپ نے پکڑا کہ اے شخص تو نے کل چھوڑا، پرسوں چھوڑا، مگر آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر کر کے رہوں گا. یہ شخص نے سوچا اب کوئی چارہ نہیں ہے،
اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں جن کی برکت آپ حاصل کر سکتے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی بستر پر جانا تو قرآن عظیم کی آیت الکرسی ضرور پڑھ کر جانا، اس سے برکت حاصل ہوگی اور تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کر دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اے ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کہ کل رات تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آج مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ کلمات اس نے ایسے بتائے ہیں کہ جن سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص تو ہے بڑا جھوٹا، لیکن جو بات بتایا ہے وہ صحیح بات ہے، اور جس سے تم 3 دن سے بات چیت کرتے ہو وہ کوئی شخص نہیں ہے بلکہ وہ شیطان رجیم ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کون ہے وہ؟ شیطان رجیم ہے۔ اس حدیث پاک سے کئی مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا، اور علم غیب نہیں تو بغیر بتائے ہوئے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن عظیم کی طاقت اور قوت کا اعتراف شیطان عظیم بھی کرتا ہے۔ اس لئے لوگوں ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پاک ہم سب کے لیے ہدایت بھی ہے، ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے، ہم سب کے لیے نصیحت بھی ہے، ہم سب کے لیے برکت بھی ہے۔ اس لیے ہم سب کو روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت رضوان نے، حضرات وقت کافی ہو چکا اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔